یہ بات ہے 1967 کی کہ جب امریکی جاسوس بحری جہاز USS لبرٹی سمندر میں گشت کر رہا تھا کہ اسرائیلی طیارے اور آبدوزیں اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں امریکی جہاز ڈوبنے سے تو بچ گیا، لیکن بمباری سے جہاز بری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ اسرائیل کا امریکہ پر یک طرفہ اور بلاجواز حملہ تھا، لیکن امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود اسرائیل سے نہ تو اس کی بات پرس کر سکا اور نہ اس کا بدلہ ہی لے سکا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خیبر پختونخوا کے آدھے سے بھی آدھے رقبے میں قائم ایک ملک اپنے سے کئی سو گنا بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے؟ اگر ایک جملے میں اس کا جواب دیا جائے تو وہ ہے امریکی سرپرستی۔ لیکن کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس کی ایک سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی وجہ بھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی اور پولینڈ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، اسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودی دعوے کے مطابق ان کے 60 لاکھ ہم مذہب لوگ اس کی بھینٹ چڑھ گئے۔ برطانیہ نے بعد میں انہیں فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے میں مدد دی۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کی، اور آج دونوں ممالک اسرائیل کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عرب خطے میں صرف اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو جنگ اور امن دونوں صورتوں میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ انہیں ترکی، اردن اور حتیٰ کہ سعودیہ عرب سے بھی یہ امید نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی اس کمزوری کو اسرائیل خارجہ پالیسی کے مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر عالمی مذمت کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کا بال بھی باقا نہیں کر سکے۔ اسرائیل کو امریکہ کی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں ممتاز کرتی ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی میں مہارت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیحاً فراہم کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے والوں میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق کی عالمی قوانین کی معمولی خلاف ورزیوں پر دوسرے ممالک کا اسلحہ روک لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2006 میں لبنان جنگ کے دوران اسرائیل فضائیہ کے ہاتھوں مارے گئے بچوں کی تصاویر وائرل ہو رہی تھی، تب بھی امریکی صدر نے اسرائیل کو F-16 طیاروں کی فراہمی نہیں روکی تھی، بلکہ تنقید کرنے والوں کے منہ یہ کہہ کر بند کرنا چاہے کہ امریکہ اسرائیل کو F-16 دینے کا وعدہ توڑ دیتا ہے تو آئندہ کوئی ملک بھی امریکہ پر یقین نہیں کرے گا۔ حالانکہ صرف 16 سال پہلے امریکہ نے پاکستان سے پیسے لینے کے باوجود F-16 دینے سے انکار کیا تھا۔ 2016 میں امریکہ نے اسرائیل سے ایک اور معاہدہ بھی کیا ہے، جس کے تحت اسرائیل کو 10 سال کے عرصے کے دوران 38 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 آرمی، 652 لڑاکا طیارے، 2600 سے زائد ٹینکس موجود ہیں۔ اسرائیل کے ایئر فلیٹ میں F-15، F-16 اور 5th جنریشن کے F-35 طیارے بھی شامل ہیں۔ F-35 طیارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بنا ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کی آرمی میں اگرچہ 1,70,000 فوجی ہیں، گو کہ یہ بہت کم ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ اسرائیل کی آبادی اگرچہ پاکستان سے 20 گنا کم ہے، لیکن دفاعی بجٹ 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل کا دفاعی بجٹ 15 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے۔ تاہم ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ 2018 کی انٹرنیشنل پاور رینکنگ کے مطابق اسرائیل 15ویں جبکہ پاکستان 13ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ اس فہرست میں چین کا تیسرا اور بھارت کا چوتھا نمبر ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ تل ابیب ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون برآمد کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس کی اسلحے کی برآمدات 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں۔
اسرائیل جنگی روبوٹ، رات میں طویل فاصلے تک دیکھنے والے جنگی آلات، دیوار کے پار انسانی نقل و حرکت جانچنے والے سینسر بھی خود تیار کرتا ہے۔ اس کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ہے، جو راکٹ اور میزائلنگ کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ہارڈ ٹیسٹ نہیں کیا، تو اس لیے اسے اعلانیہ طور پر ایٹمی قوت نہیں سمجھا جاتا ہے۔ فوجی میدان میں اسرائیلی آرمی جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فورسز نے ایک ہی دن میں مصر کے 350 سے زائد طیاروں کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ اردن کی تمام فضائی قوت اور شامی فضائیہ کے طیاروں کی بڑی تعداد بھی تباہ کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل نے یہ جنگ صرف 6 دنوں میں جیت لی تھی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل بیت المقدس پر بھی قابض ہو گیا اور تمام فلسطینی علاقہ اس کے زیر کنٹرول چلا گیا۔ اب ایک نظر اسرائیل کی معاشی قوت پر بھی ڈالتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود دولت مند یہودی اور عالمی ادارے اسرائیل میں پیسہ لگاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین انسان، جن میں وارن بفے اور بل گیٹ بھی شامل ہیں، وہ اسرائیل کو سرمایہ کاروں کی جنت قرار دیتے ہیں۔ 2016 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں 12 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ اس کے ہمسایہ ممالک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری مصر میں ہوئی، جو صرف 8 ارب ڈالر تھی۔ ٹیکنالوجی میں مہارت اور عالمی سرمایہ کاروں کی مدد سے اسرائیل عرب خطے کی بہت بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل 351 ارب ڈالر کی GDP کے ساتھ دنیا کی 33ویں بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ اس کے ہمسائے میں ترکی 850 ارب ڈالر کی GDP کے ساتھ اور سعودیہ عرب 684 ارب ڈالر کی GDP کے ساتھ موجود ہے۔ حوالے کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان کا GDP IMF کے مطابق 304 ارب ڈالر ہے۔ اسرائیل میں پانی کم ہے، اس لیے شمسی توانائی سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ انتہائی کم پانی کے باوجود اسرائیل زراعت میں خود کفیل ہے۔ اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے، بلکہ ساتھ موجود عرب ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ اسرائیل دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا اظہار بھی کچھ دن پہلے اس وقت ہوا جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اور ترکی نے اس کے خلاف قرارداد بھی پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ مغربی ممالک اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے بھی امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کی، لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی مدد کے ساتھ دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے۔ جی ہاں، امریکی مدد کے ساتھ تنہا نہیں، لیکن اسرائیل کی یہ طاقت امریکی مدد کے باوجود لامحدود نہیں ہے۔ 1973 کی جنگ میں اسرائیل عرب فوجیوں کے ہاتھوں شکست سے بال بال بچا۔ جی ہاں، یہ وہی جنگ ہے جس میں پاکستانی پائلٹ نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کو مصر کا علاقہ صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا تھا۔ اس طرح 2006 کی لبنان جنگ میں اسرائیلی فوج نے غزہ کو تباہ کرنے کے لیے پوری قوت جھونک دی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور اسے 5 ہفتے بعد مجبوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا پڑا۔ اسرائیل کی ایک اور بڑی کمزوری عربوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت 65 لاکھ یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل میں فلسطینی عرب باشندوں کی تعداد 55 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں اکثریت مسلمان ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے اسرائیل فلسطینی علاقوں میں بھی زبردستی یہودی آبادیاں بسا کر آبائی شہریوں کو بے دخل کرتا جا رہا ہے۔ کسی ملک کی طاقت اس کے دوستوں اور دشمنوں سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اسرائیل کے سب سے قریبی دوست وہ ممالک ہیں جس سے اس نے معاشی الائنس بنا رکھا ہے۔ ان میں یورپی یونین بشمول برطانیہ، امریکہ اور غیر اعلانیہ طور پر انڈیا بھی شامل ہے۔ اس کے تجارتی اور سفارتی دوستوں میں مصر، اردن اور انڈیا سر فہرست ہیں، جبکہ اسرائیل کے عرب دنیا کے اہم ترین ملک
سعودی عرب سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کے 30 سے زائد ممالک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ شام، لبنان، ترکی، عراق اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں اسرائیل مخالف جذبات بہت شدید ہیں۔ البتہ ایران وہ ملک ہے جو سرکاری سطح پر اس کے خاتمے کے در پہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ اسرائیل امریکی آشیرواد، معاشی طاقت اور انتھک محنت سے حاصل کی ہوئی ٹیکنالوجی کے باعث دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کی کمزوریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جتنی کہ اس کی طاقت۔ تمام ہمسایہ ممالک سے خراب تعلقات، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں اور صرف امریکی تعاون کے بل بوتے پر قائم رہنا اس کی ایسی کمزوریاں ہیں جو کسی بھی وقت اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔